بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمزم ٹاکس میں خوش آمدید. My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی آپ بات بتائیں نا, کر وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے نا, آپ ہمیں صرف بتائیں, باقی ہم کام کر لیں گے. دوبارہ بھی جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا, کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا فاستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا, کیونکہ ملٹری سے, آف کورس ملٹری سے, جنرل عاصم منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو, کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو زمانے میں تو شاید وہ میجر یا بھی نہیں ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, کیپٹن ہوں گے. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری, جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے. جی سر, ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, ان کو بات کرنے میں. جی بتائیے. جی سر, آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, جیسے شعیب صاحب صاحب کہتے ہیں نا, کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنز ہیں. جی جی, یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے, habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر, ہو رہی ہیں اس طرح سے. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں, تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 پٹیشن. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں, تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے, انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ لارڈ, کوئی ریزن نہیں ہے. nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں, اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا. جی جی, کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا, مطلب, یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی, اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ, میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا, کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن, از اے کرنل ریٹائرڈ, اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ وائی یو تھنک دا اسٹیٹ واز انوالوڈ, اور یو ناٹ ایلیجنگ اٹس اے اسٹیٹ. I think it's the state, because جو بھی later on 2007 میں, 2006 میں, 11 میں, 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے, انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. The star witness was عمران منیر. دیکھیں, 2-3 وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی, وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا, ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی. ٹھیک ہے, تو پھر the minute they realize یعنی یہ تو غلط اٹھا لیا, اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج, یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو, جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے, اس وجہ سے یہ زیادہ
ایکٹیوسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے، تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر، یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو، مجاہدین کو، یا کیا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے، ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے، مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، جب تک انسان کو وجہ نہ پتا چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن. ٹھیک ہے کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا، یا کوئی زمین کا تنازع تھا، یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا، تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں. ہاں، یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like, or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں، 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. بالکل. That is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا، کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی، ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا، عبد الغنی بھائی سے بھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ بولو کہ ہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں، تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے، تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے. انہوں نے دیکھا تھا جی، اور وہ عید کے دن تھے. ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے، اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا، اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں، اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. جب GIT بناتے ہیں نا، تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں، پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں، SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ. تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے، کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں، راولپنڈی میں، CPO کے آفس میں، کمیشن کے اندر، اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے، جس طرح جواد خواجہ صاحب گئے تھے بلوچستان؟ نہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے، نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. My Lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا. جو ان کی کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی، جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا، کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیے، ایک 2-3 باتیں نا،
ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر. ہاں 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 40 ایئرز ایج تھی. اب 18 ایئرس ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں، مگر کوئی کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کئی شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو یا پھر چھوڑ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. ہو سکتی ہے کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا. آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے. جی فادر ان لا واز کیا کنیکشن ہے آرمی سے؟ مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ. Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the President پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات کی. ان کو بلا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی بس ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں ہمارے پاس ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی ہیو نو انٹرسٹ ان یور سن، وی ہیو نو انٹرسٹ، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے. پھر جی تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن ٹو اس. ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. Exactly. And there used to be much more missing persons and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Balochistan as well. So بٹ تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کیا ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں مگر پرابلی کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ادھر سے. بالکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح سے آپ بتائیں نا کیا چاہتی ہیں وہی ہم کریں گے. quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know. You have more experience than us. Exactly. تو اب آپ بتائیں what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی بات کر سکے. بتائیں نا، وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے نا، آپ ہمیں صرف بتائیں، باقی ہم کام کر لیں گے. دوبارہ بھی GIT کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا خواستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹری سے آف کورس ملٹری سے جنرل آصف منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو، کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو اس زمانے میں تو شاید وہ میجر یا بھی نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کیپٹن ہوں گے. So he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But this petition is also about ان پہ بھی آتے ہیں نا، پہلے آپ کا پرسنل کنسرن تو ہو جائے نا، وہ تو پھر بات کی بات ہے. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, یہ بھی دیکھ لیجیے گا AG صاحب، اگر there is an opportunity or option of constituting second GIT، اگر GIT میں ہوگا تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. GIT میں کیا ہے وہ دیکھیں، وہ GIT دیکھتے ہیں ان کو کم سے کم جواب دے دیں گے، وہ ایک خانہ پوری ہو جائے گی، کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں my lord کچھ بھی نہیں ہوگا. Because she's gone through the process. Now if it can be once again
done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if there is, whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord. ٹھیک ہے. My lord. تو یہ ذرا آپ دیکھیں that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. اس لیے ہمیں بول رہا تھا کہ اس میں عیسائی وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بتا دیں گے کہ ہمارے بعض والوں سے جو کبھی تعلق نہیں ٹھیک ہے. تو the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ٹھیک ہے. These are the, or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. They said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ٹھیک ہے. My lord, I have noted. اچھا, اب باقیوں کا کیس بتائیے آپ. my lord, یہ جو فرسٹ تو یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ مسنگ پرسنز کے جو آپ تو کافی اس سے منسلک رہی ہیں. جی جی. یہ سب سے زیادہ کب ہوئے تھے مسنگ پرسنز؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیولی جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ چلتی رہی. سملرلی ان پی ایم ایل این, بی ٹی آئی, اینڈ دین کولیشن گورنمنٹ, اینڈ دین کیئر ٹیکر. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی سر, ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, ان کو بات کرنے میں. جی بتائیے. جی سر, آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, جیسے شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں نا, کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنز ہیں. جی جی. یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے. habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے. That is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر, ہو رہی ہیں اس طرح سے. نام ہیں کہ لوگوں کے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکس میں جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ بھائی نام بتاؤ, تو نیچرلی سرکار سے ہم پوچھیں گے تو بھائی فلاں محمد ادریس کہاں ہے, ولد فلاں فلاں, تو وہ پھر ہمیں جواب دیں گے نا. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ, اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ, کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں, اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہیں پر پیش ہوتی رہی ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب ہر چیزیں دور بدلتے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی, مگر وہ اٹھائے گئے ہیں آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں. ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. تو پھر بھی
اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنس, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جی. ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل بالکل. ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے, وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہ پالیسی روک دی جائے, کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. no, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کا اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی. دیکھیے یہ ذہنیت, جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے. That's right. جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. تو کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think
the state Some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है sir, है. कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice Retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So Yeah, he should be now, what, 77, 78? 77? आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप के। सामने आइए। ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क, ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर। हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। कितना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं होता, बताऊंगा सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं, तो ये बस ये सर वो तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम नहीं सर कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला। बताए ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज हमारी तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया है। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का मैं अभी आपको पर्सन्स का? ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग सर असेंबली? बताता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, ISI, IB सारे सब डिपार्टमेंट्स आते तो हैं। फिर रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 डिस्पोज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं सर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह लें, ट्रेस्ड किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देख रहे तो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक। ये देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।